السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جائز اعمال میں سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، جو تجھے تیرا صلہ مل گیا، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کے راز صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر نیک و بد کا اخروی انجام ہے۔ وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے طہارت وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لاتا ہوں۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں۔ اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے، مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا وضو کرنے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے کہ وضو کرنے لگا ہوں وغیرہ۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا ہے؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں، بدعت ہے۔ نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے نیت پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے مروجہ نیت نہیں پڑھی۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے کرتے رہے۔ ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا سنت ہے۔ لغت کے اس لیے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ارادہ ہے، اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعا، حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ روزہ رکھنے کی دعا والی احادیث ضعیف ہے، لہٰذا حجت نہیں ہے۔ حج کا تلبیہ صحیح احادیثوں سے ثابت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہنا ضروری ہے، اور اس کی حیثیت نماز کی تکبیر تحریمہ جیسی ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے، اسی طرح تلبیہ حج مناسک حج کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ رہ گیا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ، چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ قرار، تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں، جبکہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیتوں سے خوب جاننے والا ہے۔ پھر وہاں نیت پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ لہٰذا اہل اسلام سے گزارش ہے کہ وہ اس بدعت سے نجات پائیں اور سنت کے مطابق نماز شروع کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی۔ عبادات میں مثلاً وضو، غسل، روزہ
اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے بلا اتفاق تمام علماء مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔